ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نذیر لغاری۔ پاکستانی نوجوان دنیا میں جاتے ہیں اور اپنی صلاحیت کا، لیاقت کا، قابلیت کو لوہا منواتے ہیں، مگر ان کے اپنے ملک کے اندر ان کے لیے کیا مواقع ہیں، ہم انہیں کیا فراہم کر رہے ہیں، ہم انہیں کیا دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف شعبوں میں، طب میں، سائنس میں، انجینئرنگ میں اور دیگر شعبوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مشاہد حسین صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں سنگاپور گیا، سنگاپور کا سی پورٹ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا کہ کیا کمال کا سی پورٹ ہے۔ پھر اس کے مختلف شعبے دیکھتے ہوئے میں اور زیادہ حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے کہا یار کس جادوگری سے یہ پورٹ بنایا گیا، اس بندرگاہ کو کیسے بنایا گیا ہوگا، کس طرح سے کمال کی مہارت سے، اور کیا انجینئرنگ کا جادوگری ہے جو یہاں پر کی گئی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے مہمان نوازی کے لیے ساتھ تھے، ان سے وہ بات کرتے جا رہے تھے اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے جا رہے تھے، اور وہ مسکراتے جا رہے تھے، اور ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ مسکراتے جا رہے ہیں۔ تو ان سے رہا نہیں گیا کہ انہوں نے کہا میں مذاق تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں کہ آپ ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، لطیفہ نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس پورٹ کو ڈرائنگ کیا اور اس کو بنایا ہے وہ پاکستانی ہے، اور اسے KPT سے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے اپنا ایک شکاگو کا بھی ایک بڑا ٹوئنس ٹاور بنا ہوا ہے، اور جس کو دنیا کی بڑی عمارتوں میں سمجھا جاتا ہے، اور اس کے جب بنانے والے کا آپ نام لیں گے تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کراچی کے محکمہ جو ہے، ہمارا ایک اتھارٹی ہے KDA، وہاں سے ایک نکالے گئے ملازم تھے، اور انہوں نے جا کر اس شکاگو کے ٹوئنس ٹاور کو ڈرائنگ بھی کیا اور پھر بنایا بھی۔ ابھی نیو یارک میں جو یونیورسٹی آف کولمبیا ہے، اس نے نوجوانوں کے لیے کچھ ایوارڈز کا اعلان کیا ہے، اور وہ ینگ لوگ جو طب کے مختلف شعبوں میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں، انہیں ایوارڈز سے نوازا گیا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے ان کی، اور مختلف براعظموں سے ہیں، مختلف دنیا کے مختلف خطوں سے ہیں، انہیں دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان پاکستانی بھی ہیں، انہیں بھی ایک ایوارڈ دیا گیا ہے، اور جن شعبوں میں ایوارڈ دیا گیا ہے ان میں میڈیسن ہے، بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے، پیتھولوجی ہے، لیبارٹری میڈیسن ہے، فزیکل تھراپی ہے، اور پیڈیاٹرکس ہے، سرجری ہے، ریڈیولوجی ہے، پاپولیشن اور پبلک ہیلتھ ہے، اپتھالمولوجی ہے، ویژول سائنسز ہے، اور گائنیکولوجی کے شعبے ہیں، جہاں پر جن لوگوں نے مہارت حاصل کی اور جن نے کوئی کمال کر دیا، کوئی حیرت انگیز چیز کی۔ ظاہر ہے کولمبیا یونیورسٹی ایسے تو ہی ایوارڈ نہیں دے گی۔ اس پاکستانی نوجوان کا نام ہے فیصل کھوسہ۔ فیصل کھوسہ کے تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، اور یہاں پر کھوسہ قبائل بڑی تعداد میں آباد ہیں، ان کا باقاعدہ ایک تمن ہے، اور یہاں پر جو 9 تمندار ہیں، انگریزوں نے یہاں پر پورے برصغیر میں تمن جو ہیں وہ اس علاقے میں مقرر کیا، تو ایک خاصی معقول تعداد میں ان تمنداروں کو ایک فوج رکھنے کی اجازت ہوتی تھی، جو انگریزوں کی حمایت کے لیے یا انگریزوں کی معاونت کے لیے وہ اپنی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس بات پر ہمیں کوئی فخر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس بات پر کوئی کسی فخر اور غرور کا میں اظہار کر رہا ہوں تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ ان تمنداروں میں مزاری تمندار تھے، لغاری تمندار تھے، کھوسے تھے، دریشک تھے، کیسرانی تھے، گرشانی تھے، لنڈ تھے، لنڈ بھی 2 تھے، ایک سوری لنڈ اور ایک ٹبی لنڈ تھے، اور اس طرح سے ان تمنداروں کے پاس بڑے اختیارات ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا راج بھی تھا، اور ان سے متعلق اور لوگ بھی تھے جو اس ٹرائب، ان کے ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ظاہر تمندار گھرانہ تو ایک ہی ہوا کرتا ہوگا، اور اسی کی وہاں پر جو راج چلتا ہوگا، اور جو انگریزوں سے براہ راست معاملہ کرتے ہوں گے وہی ہیں اب جو DC اور اسسٹنٹ کمشنر سے معاملہ رکھتے ہیں، اور انہی کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، انہی کے خاندان کے لوگ جو ہیں اب بھی اپنا وہاں پر راج بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بھی لوگ نکل کر آتے ہیں،
اور نکل کر اپنا اظہار بھی کرتے ہیں، ابلاغ بھی کرتے ہیں اور اپنی شناخت بناتے ہیں، ان لوگوں میں، ان نوجوانوں میں ایک اپنا فیصل کھوسا بھی ہیں۔ فیصل کھوسا کو ایوارڈ یہ نہیں ہے کہ صرف امریکہ میں دیا گیا، انہیں کینیڈا میں ایوارڈ دیا گیا، یورپ میں ایوارڈ دیا گیا، مڈل ایسٹ میں دیا گیا، پاکستان میں انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا، یعنی یہ پاکستان میں دیا گیا تھا اور آج سے کئی سال پہلے دیا گیا تھا۔ اتفاق ہے، محض اتفاق ہے، اس کو کوئی قابل ذکر بات بھی نہیں ہے۔ اسی سال صدر پاکستان نے اس ناچیز کو بھی تمغہ حسن کارکردگی اسی سال ہی دیا گیا تھا، اور اسی سال فیصل کھوسا کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز دیا گیا۔ انہیں جو ہے امریکہ میں گلوبل ہیومینیٹیرین ایوارڈ دیا گیا، کینیڈا میں میچل ایوارڈ دیا گیا، یورپ میں رائزنگ سٹار ایوارڈ دیا گیا، مشرق وسطیٰ میں مینٹورنگ ایوارڈ دیا گیا، اور پاکستان میں انہیں تمغہ امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ ہمارے ہاں نوجوان مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہیں، اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور دنیا کے اندر جاتے ہیں۔ جب دنیا میں جاتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں یہ نہیں ہے کہ باپ کیا تھا، یہ وہاں نہیں چلتا ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں جو لوگ جاتے ہیں پھر اپنے آپ کو منواتے ہیں اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہاں پر کسی وسیلے کے بغیر جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اسی طرح سے جاتے ہیں، تو وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر جم کر اپنی محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی کرنے پر آ جائے تو کیسے کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس نوجوان فیصل کھوسا نے کیا۔ اچھا، میں نے ایسے ہی اتفاقاً کولمبیا یونیورسٹی کی خبروں میں یہ چیز دیکھ لی اور مجھے نظر پڑ گئی، تو میں نے کہا کہ اس کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ اور فیصل کھوسا کے بارے میں مجھے ابتدائی چھوٹی سی معلومات بھی نہیں تھیں، لیکن پھر میں نے معلومات کوشش کی اور مجھے یہ بھی آج ہی یہ معلوم ہوا کہ انہیں پاکستان میں تمغہ امتیاز دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی، جی میں فلاں بیساکھی پر یا فلاں سہارے پر کھڑا ہو کر آگے بڑھ رہا ہوں اپنی صلاحیت سے، حالانکہ ان کے پاس صلاحیت سہارے والی چیز بھی موجود تھی۔ اور وہ ہمارے انتہائی محترم دوست جناب لطیف کھوسا صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے سارے بیٹے بہت ہی کمال کے ہیں، بلخشیر ہیں، ایک اور ہیں ان کے جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے ایسٹ پاکستان کے واقعے کے پس منظر میں تمام جو فال آف دا ڈھاکہ تھا اس کے تمام کرداروں کو نمایاں کیا تھا، اور جو مس پرسیپشنز تھیں، جو غلط چیزیں تھیں بتائی گئی تھیں، ان چیزوں کو ان نے واضح کیا تھا اور تاریخی ریکارڈ کو جمع کر کے انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے حالات، کون سے ایسے حالات تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہوا اور ہم اس ملک کے اہم حصے سے جو ہے وہ محروم ہو گئے تھے۔ مختلف ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منواتے ہیں، بلخشیر ہیں وکالت کے شعبے میں کمال ہیں، وہ اپنے والد کی طرح، لطیف کھوسا صاحب کی طرح۔ اب یہ فیصل ہیں، انہوں نے تو اور ہی کمال کر دیا ہے، اور یہ مختلف براعظم یعنی کینیڈا میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، یہاں پر مختلف شعبوں میں مختلف ممالک سے مختلف ایوارڈز حاصل کیے، اور ریجنز کے ایوارڈز جو ہیں انہیں ملے ہیں۔ اور یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اگر موقع مل جاتا ہے، اگر وہ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا کام دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، پھر دنیا بھی تعریف کرتی ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے، ٹیلنٹ اس کو کہتے ہیں۔ ایک اسٹار ہے، گلیکسی ہے جس میں بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سے جو ہے وہ گرل اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے بوائز ہیں، وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں، ینگ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ہیں فیصل کھوسا، ڈاکٹر فیصل کھوسا، جو مختلف میڈیکل کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دنیا مان بھی رہی ہے، اور دنیا کے مختلف ریجن سے ان کے اس ٹیلنٹ کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔